ہم خدام کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی 4 آیتیں۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ دوسرا سلاطین، اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے لکھا ہے: اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معظم و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوری تھا، اور ارامی ڈال باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا کہ وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ خدام کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ہم نے بائبل کے دوسرے بڑے شخص کے بارے بات کی تھی۔ کون تھا وہ؟ یاد ہے؟ ایلیا۔ اور ایلیا کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میرا خدا یہوہ ہے۔ کیا ہے نام کا مطلب؟ میرا خدا یہوہ ہے۔ آج ہم ایلیا کے شاگرد کے بارے بات کریں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ایلیا کا شاگرد الیشا۔ ابھی ہم نے کچھ آیتیں پڑھی خدام کے پاک کلام میں سے، اور ایک سردار کا بیان پڑھا، ایک فوجی سردار کا بیان۔ اور ہم نے پڑھا شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم تھا۔ بڑی عزت تھی اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ارام کی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے اپنے آقا کو بڑی فتح دی تھی۔ پر کیا ہے؟ وہ کوڑی تھا۔ ایک فوجی سردار، ایک سپاہ سالار، لیکن کوڑی۔ افسوس ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بولیں جی۔ ہاں جی۔ اور پھر ہم نے ایک اگلا واقعہ پڑھا اس کی فتوحات کا، کہ کیسے وہ لوگوں کو فتح کرتا تھا۔ اور ایک فتح کا ذکر ہے کہ وہ اسرائیل میں بھی آئے اور انہوں نے وہاں پر فتح کی، اور یہاں لکھا ہے ایک چھوٹی لڑکی کو وہ اسیر کر کے لے گئے، اور وہ چھوٹی لڑکی اس سپاہ سالار کی بیوی کی خدمت کرنے لگی۔ لیکن اگلا واقعہ جو ہے یہاں سے آج ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں، وہ ہے اس چھوٹی لڑکی کی گواہی۔ کیا ہے جی؟ گواہی۔ کہاں ہے وہ؟ غیر ملک میں۔ کہاں ہے؟ اور کیا ہے؟ غلام۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچی ہے، اپنی اس مالکن کی خدمت کر رہی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو مجھے غلام بنا کر لے کے آیا ہے وہ تو ایک کوڑی ہے۔ تو کہتی ہے کاش میرا آقا کہاں ہوتا؟ سامریہ میں، کیونکہ وہاں ایک نبی ہے، وہ اسے کوڑ سے اچھا کر سکتا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں گھر میں، تو کسی ملازم نے جا کر نعمان کو یہ بات بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا کہ وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ یہ ہے آج کے اس میسج کا پہلا حصہ۔ پھر ماحول بدل جاتا ہے، اور اگر آپ 5ویں آیت سے آگے دیکھیں تو پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، شاہ ارام کے پاس۔ اب بعد میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ اور بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ہمارے ماتحت ہے، میں آپ کو خط لکھ دیتا ہوں، تو جا کے اسرائیل کے بادشاہ کو دینا، کام ہو جائے گا۔ اور وہ اسے خط دے دیتا ہے، اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ یہاں دیکھیں میرے ساتھ، 5ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا، اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا، اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے آپ نے ساتھ لیے، اور اس خط کو جو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا، آگے باقی باتیں لکھی ہوئی۔ ابھی میں بعد میں بتاؤں گا یہ ہدیہ جو اس نے وہ ساتھ لے کے گیا ہے وہ قبول ہوا نہیں ہوا، کتنا تھا، خیر۔
تو جب وہ شاہ اسرائیل کے پاس پہنچا تو شاہ اسرائیل بڑا حیران ہو گیا کہ کی گل ہوئی، شاید شاہ رام کوئی موقع ڈھونڈ رہا ہے مجھے دوبارہ تنگ کرنے کے لیے کہ میں کیسے اسے شفا دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلی آیتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب ابھی وہ ششو 5 میں ہی تھا تو الیشا کا پیغام اسے پہنچا کہ اسے میرے پاس بھیج دے، اور آگے دیکھیں آپ کیا ہوا 9 آیت سے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ یہ اس نے کہہ دیا، کوئی دعا نہیں کی۔ اور اگلی آیتیں آپ دیکھیں تو وہ بڑا حیران ہو گیا، اور اب دیکھیں لکھا ہے 11ویں آیت، پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑ کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بھر کر نہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مرا اور بڑے غصے میں چلا گیا۔ آج بھی جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو شفا چاہیے، آپ کو بحالی چاہیے، تو آپ یہ کریں، تو وہ کہتے نہیں بھائی جی دعا کرو ساڑھے نال پہ آ کے۔ ٹھیک ہے، انہیں کہا کیا کہ ضروری نہیں ہے جی جو آپ کو کہا کہ وہ مانے۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ باہر آتا، میرے ساتھ ہاتھ ملاتا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرتا، خداوند سے دعا کرتا، تو پھر شفا ہوتی۔ تو الیشا نے کیا میسج دیا؟ اس نے کہا جا، جب تو واپس جا رہا ہوگا اپنے ملک کو تو رستے میں ہمارا دریا آنا ہے جسے دریا یردن کہتے ہیں، وہاں پر 7 غوطے مارنا تو اچھا ہو جائے گا۔ تو کیا لکھا ہے جی؟ بڑے غصے میں چلا گیا، پہلے ناراض ہو گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ کریں، آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں دعا ہے جی، کیونکہ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ دعا کوئی دم ہوتا ہے، جو کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب دعا دم نہیں ہوتا جی، اگر خدا کا بندہ کہہ رہا ہے تو سمجھے دعا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے ایک شاعر ہیں، ان کا بہت نام ہے، اور ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ان کا شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں۔ اس کا نام ہے نذیر کیسر۔ وہ کہتا ہے خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، اچھا خیال دعا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جب ہم کسی کے بارے اچھا سوچتے ہیں تو ہم اس کے دعا ہی دے رہے ہیں، ایسا نہیں؟ اگر ہم کہیں جی خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، پر دل میں اس کے لیے کرودھ رکھیں تو کیسی دعا ہے جی؟ اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، روایتی طور پر منہ سے بولتے رہتے ہیں گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، لیکن دل سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اس نے مشورہ مانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوا جی؟ غصے میں چلا گیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیں آپ، 13ویں آیت سے کیا ہوا؟ تب اس کے خادم پاس آ کر اسے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ جو نبی نے کہا تھا وہ ہو گیا، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا نہیں کی، بلکہ کہا تو ہو گیا۔ اب اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ساری شرمندگی یا افسوس کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگلا حصہ دیکھیں پھر کیا ہوا 15ویں آیت سے۔ پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ اب ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہدیہ قبول کر۔ اور آگے کہتا ہے، لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا
کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ اور اب میں آتا ہوں واپس کہ ہدیہ کتنا لے کے آیا تھا جسے ٹھکرا دیا گیا۔ آج کل کے پادریوں کے منہ میں ضرور پانی آ جاتا اتنا ہدیہ دیکھ کر۔ آئیے میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں، یہ ہے 5ویں آیت۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لیے۔ تھوڑا دیا نا، بہت زیادہ ہے۔ چاندی 383 کلو گرام اور سونا ہے 7.5 کلو گرام اور 10 جوڑے کپڑے، پر اس نے نہیں لیا۔ آج کل لوگ کہیں گے لیشا تو بیوقوف سی کرے ہیں، خوشی سے دے رہا ہے۔ کب دے رہا ہے؟ دیا شفا پانے کے بعد، شفا سے پہلے نہیں۔ لوگ تو شفا سے پہلے بھی لے لیتے ہیں نا۔ الیشا کا کیا مقصد ہوگا کہ اس نے اتنا ہدیہ ٹھکرا دیا؟ وہ غیروں سے ہدیہ نہیں لینا چاہتا جی۔ کیوں؟ یا آپ ایسے ہی سمجھے جب ابراہم اپنے بھتیجے لوط کو اور باقی بادشاہوں کو چھڑا کے لے کے آیا تھا تو اسے ہدیہ دے رہے تھے، تو اس نے کہا میں جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا تاکہ یہ نہ کل کو ہو کہ لوگ کہیں جی ہم نے ابراہم کو امیر کر دیا، یہ ہوا کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیوں اس نے ہدیہ نہیں لیا؟ کیونکہ وہ ہدیہ نہیں چاہتا تھا، نعمان کی زندگی چاہتا تھا کہ وہ خداوند کے حضور سرنڈر کر دے۔ صحیح ہے نا؟ اور ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ابھی ہم نے پڑھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تیری منت کرتا ہوں تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی ملے تاکہ جا کر کیا کروں، میں اپنے ملک میں ایک مذبح بناؤں۔ اوپر ہم نے پڑھا کیا؟ اس نے کہا اسرائیل کے سوا کہیں اور خدا نہیں ہے اور میں اپنے ملک میں اسرائیل کے خدا کا کیا کروں گا؟ مذبح بناؤں گا۔ یہ چاہتا تھا۔ ہم بھی دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہی کہتے ہیں، آپ اپنا آپ یسوع کو دے دیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، مثال آپ کے سامنے رکھی گئی۔ لیکن یہاں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اگلی آیت میں ہے۔ اس کی درخواست بے شک مان لی گئی، اسے مٹی دے دی گئی اور وہ لوٹ گیا۔ لیکن آگے اگلا معاملہ آتا ہے اور وہ ہے 20ویں آیت۔ اگر آپ 19ویں دیکھیں تو الیشا اسے دعا دیتا ہے، دعائے خیر دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اسے اجازت مانگتا ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا مذبح تو بنا دوں گا، لیکن میرا بادشاہ تو بت پرست ہے، جب اس کے ساتھ مجھے کبھی بال کے مندر میں جانے کا موقع ملے کیونکہ میں مجبور ہوں گا تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہاں بال نہیں لکھا، یہاں رمون لکھا ہے، اور رمون بال کا ایک نام تھا۔ کچھ وقت پہلے میرے دوست ہیں، طالب علم بھی ہے اسکول کے زمانے سے، وہ میرے پاس آئے، کوئی 5-7 سال پرانی بات ہے۔ تو اس نے کہا سر جی میرے بیٹا وہ ہے، میں کہ بھائی مبارک ہو۔ تو اس نے کہا سر نام بتائیں کیا رکھیں؟ تو میں نے کہا چلے میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا جی میں نے ایک نام رکھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے یہی نام بتایا، رمون۔ میں نے کہا بھائی یہ نام نہ رکھے۔ اس نے کہا کیوں جی؟ میں نے کہا یار بال دیوتا کا نام تھا۔ تو اس نے کہا سر جی فیکری گل ہے، خیر۔ میں نے کہا آپ رمون رکھنا چاہتے ہیں، اب امون رکھ لیں، آپ مون رکھ لیں، کوئی اس طرح کا ملتا جلتا رکھ لیں، بال کا نام نہ رکھیں۔ لیکن اس نے رکھا، ابھی 7 سال کا تقریباً بیٹا ہوگا اس کا، اور وہ رمون ہی کر لیں، اسے پکار دیں۔ خیر، تو اس نے کہا اگر میں وہاں جاؤں تو خدا مجھے معاف کر دے۔ تو آئیے دیکھیں دعائے خیر کیا ہے 19ویں آیت۔ الیشا نے اس سے کہا سلامت جا۔ سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا۔ اور ابھی اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ برکت جو اسے ملی بغیر کسی پیسے کے، وہ الیشا کا جو اسسٹنٹ ہے، خادم ہے، ہضم نہیں کر رہا کہ سر جی نے ایویں جان دیتا ہے جی، انہوں نے سکیا تھی، کچھ لانا چاہیے تھا۔ دیکھیں کیا ہوا 20 آیت۔ سو اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے رامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا۔ سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اسے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا۔ جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو
रात पर से उतरा और कहा खैर तो है। उसने कहा सब खैर है, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख अंबियाज़ादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो ज़रा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले, और वो उससे बजद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले, और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और अपने घर में रख दिया, और उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, गेहाज़ी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रातपार से उतरा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नमान का कोर तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफ़ेद कोरी होकर उसके सामने से चला गया। कुछ लंबी आयतें हैं जो आपने पढ़ी, लेकिन ये ज़रूरी थी ताकि ज़ाहिर हो कि पाक कलाम में ये सब कुछ लिखा। तो उसके नौकर ने या खादम ने क्या सोचा, सर जी ने हमें ही इना दिया, और वो गया, उसे झूठ बोला। क्या है जी? मेहमान आए हैं, अलीशा नबी है तो कुछ अंबियाज़ादे आए हैं, तो क्या कर, मुझे क्या दे दे जी? कुछ हदिया मुझे दे दे। और कितना दिया उसने लिया? तकरीबन 76 किलो चांदी और 2 जोड़े कपड़े। टोटल चांदी कितनी थी? 383 किलो, तो उसने 76 किलो ले ली, कुछ ज़्यादा से। और वापस आकर कुछ नौकरों को साथ लेके गया ताकि लगे कि वाकई आका निकले। जब पहले नौकरों को वो सामान पकड़ा दिया, जब आया तो टीले से उनसे ले लिया, फिर घर में छुपा दिया, और दोबारा अपने आका के सामने खड़ा हो गया। तो उसने पूछा, अलीशा कितने हैं? उन्होंने कहा, इतने सामने मैं यही था। तो उसने कहा, जब वो शख्स तुझसे मिलने को उतरा था, क्या मेरा दिल तेरे साथ नहीं था? क्या ये हदिया देने का टाइम है? कितनी चीज़ें यहाँ लिखी, ठीक है, ना तो पैसे लेने का टाइम है जी, ना तो कपड़े लेने का टाइम है, ना जैतून के बाग, ना अंगूरों के बाग यानी ताकिस्तान, ना भेड़, ना बकरियां, ना बैल, ना गुलाम, ना लोनिया, कुछ भी लेने का वक्त नहीं है। क्या मतलब? उसने कहा, लेना होता तो मैं नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? ये मैं जानता हूं या वो जानता है। अब क्या है, तूने लिया है, तू हदिया नहीं ले सकता था, तुझे हदिया लेने का इख्तियार नहीं था, तुझे दायगी लेने का इख्तियार नहीं था। अब नमान का कोर तेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए, और सिर्फ तेरे साथ नहीं, तेरी नस्ल के साथ भी। और यहाँ खुदाम के जुर्म में खड़ा होकर इस कलाम को पकड़ कर मैं कह रहा हूँ, कुछ वक्त पहले हमारे कुछ तालिब इल्मों ने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है, हमारे नाम पे दायगी ली, हमारे नाम पे हदिया लिया, और हदिया और दायगी जो ली, उस दायगी के पैसों से फिर वो प्राइज बॉन्ड खरीदे, दायगी के पैसे सूद पर दिए, दायगी के पैसों का लोन दिया। और मैं से ही क्लास पर आ रहा था, तो मैंने उन्हें कहा, जी अब खुदा ने मुझे कहा अब नहीं आना आपके पास। तो एक ने मुझे पूछा, सर जी साढ़ा की बनेगा? मैं कहा तेरा बनेगा, मक्के पे आते लाल इटा लगन की है। फिर वो मेरे पास आए, आप क्या करें? मैं कहा उससे पूछे नहीं, ये भाई बैठे हैं गवाह इस बात के, उनके ग्रुप में थे ये भी, ठीक है। फिर वो कहते हैं खुदा से आप बात करिए जी। मैं कह, जो खुदा बताएगा मान लेंगे? हाँ जी मान लेंगे जी। तो कुछ वक्त गुजरा, मैंने खुदा से दरख्वास्त की, उसने मुझे बताया, तो फिर वो मेरे पास आए दोबारा। मैंने कहा, ये मेरे हाथ में ना, वो पंजाबी में कहते खिद्दू है, खिद्दू समझते हैं ना, लीगा होंगी बिच, तो समझ लिया खिद्दू है, उसमें 100 लीगे हैं। तो मैं निकाल रहा हूँ एक एक करके, जो कहूँगा, अगर ठीक हुआ तो बोल देना, अगर नहीं तो कहना जी खुदा ने तेना सही गल नहीं की। पहली लीड मैंने निकाली। मैंने कहा, आपने कभी मेरे नाम पे दायगी ली? उन्होंने कहा, हाँ जी ली जी। मैंने कहा, क्यों? मैंने कभी आपसे दायगी ली? आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बख्शमा दी था, मैंने कभी आपसे दायगी नहीं ली। क्यों? क्योंकि आपसे कहा भाईजान तब दायगी देना जब आप खुदा के साथ चलने के लायक होंगे।
آپ 2500 درجے کی دینا چاہتے تھے، میں نے کہا نہیں آپ 1000 فیس دیں، درجے کی 2500 نہیں لینے چاہتے آپ سے، تو نقصان تو نہیں کیا نا جی، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیویوں کی بھی کلاس ہم نے شروع کی، آپ 1000 روپے فیس دیتے تھے، بیویوں سے ہم 500 لیتے تھے، کیونکہ بہنیں سمجھ کر، کیونکہ بہنوں کو موقع نہیں ملتا سیکھنے کا، تو غلط کیا جی۔ دوسری بات، دوسری نکالی، میں نے کہا درجے کے پیسوں سے آپ نے سود دیا؟ ہاں جی دیا۔ تو میں نے کہا بھائی جان یہ میں نے موبائل اپنا رکھا، میں نے کہا یہ سمجھ لے میں نے موبائل ہدیے میں ڈال دیا، تو جب میں نے ہدیہ ڈال دیا میں خود اس سے کال بھی نہیں کر سکتا، میرا اختیار نہیں رہا اس پہ، کیا خیال ہے؟ تو جو خدا لوگوں سے آپ نے لیا خدا کے نام پہ، تو آپ کا اختیار کہاں سے آ گیا جی اس پہ؟ پھر میں نے اگلی بات کی، کیا آپ نے داج یقین کے پیسوں سے پرائز بانڈ خریدے؟ ہاں جی خریدے۔ کتنے سن؟ کتنے خریدے؟ 2۔ میں کہوں کہ نہ 4 خریدے نے۔ پھر وہ چپ کر گئے۔ میں نے کہا کتنے کا لگا؟ ایک نے کہا جی ایک 1200 کا، پتہ نہیں کتنے کا لگا، 2 اتنے لگے۔ میں کہا وہ کہتا ہے ایک لگا 94,000 روپے کا۔ پھر وہ خاموش، اور پھر رونا پٹنا شروع ہو گیا۔ پھر کہتے آپ کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی جان خدا کے پیسے واپس کر دیں اسے۔ ایک رات ٹینشن نہیں وہ شخص لے سکا تھا، اس کا نام سلاس ہے۔ پھر وہ میرے پاس آیا، یہ بھائی ساجد بیٹھا ہے اس کے ساتھ، گواہ ہے اس بات کا۔ اس نے کہا تھا جی آپ دے دیں خدا کو۔ میں نے کہا لائیں، ہم دے دیتے ہیں جی۔ نہیں دیے جی، آج تک نہیں دیے۔ الٹا ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے تو ساجد کو اتنے پیسے دیے، کہاں دیے؟ دن دکھائیں دائیں۔ اور یہاں میں خدا کے حضور میں کھڑا ہو کر اس پاک کلام کو ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں، جو کچھ جہازی کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ خدا کے پاک کلام کے ساتھ ایسا کیا۔ انہیں پیسے لینے کا اختیار نہیں تھا، اختیار میرا تھا، میں نے نہیں لیے۔ ان کو سمجھایا بھائی جان آپ داج کی دیں، لیکن اپنا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک کریں۔ آپ نے ایک غلط شخص سے بپتسمہ لیا تھا، تو میں آپ کی داج کی کیسے لے لوں جی؟ ٹھیک ہے۔ آج بھی سب کچھ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے، ہم شفا پانا چاہتے ہیں، پر ہمیں پتہ نہیں شفا کون دے سکتا ہے۔ پچھلے دنوں جب ہم ایلیا کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایلیا کیا کہہ رہا ہے اس خاتون سے، پہلے جا کر میرے لیے کھانا لے کے نا پھر بات کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اسرائیل کا خدا کہہ رہا ہے۔ آج ہماری کلیسیا کیوں پس شادی کا شکار ہے؟ ہمارے پاس ایلیا جیسے خادم نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے، سچ ہے کہ جھوٹ؟ یعقوب کہتا ہے اپنے خط میں ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، تو ہم تو ایلیا کے ہم طبیعت نہیں ہے۔ اس نے جوش سے دعا کی اور اچھا ہو گیا تھا نا۔ آج اگر خادم ایلیا جیسے ہوں تو برکت آئے گی۔ وہ جو گھر گھر جا کر جگہ دے ٹھک 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 بہن جی دعا کرنی، بہن جی دعا کرنی ہے، ایلیا جیسے نہیں ہوتے جی، ہوتے ہوں تو ہمارے خاندانوں میں برکت آئے۔ تو آج کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے جی کہ اگر ہم یہ سب کچھ سنتے ہیں تو اسے قبول کریں۔ کس طرح؟ نعمان کی طرح، اور اسرائیل کے خدا کی پرستش کرنا شروع کریں۔ اور اگر آپ پہلے سے خدا کی پرستش میں شریک ہیں تو پھر جہازی جیسا بننے سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، ایک شخص سے مجھے ناسک سے اس نے بلایا، اس نے کہا سر جی میں بھی دعا کرنا، میں نہیں داج کی لے سکتا۔ میں نہیں بھائی تسی نہیں لے سکتے، داج کی جس کا اختیار ہے وہی لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے۔ آپ پہلے خادم بنے، خدا آپ کو بلائے تو آپ لے لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی شفا فری میں ہے۔ کیا خیال ہے؟ فری میں ہے نا، تو پھر فری میں لینی چاہیے نا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہمیں اپنی ساری زندگی اسے دینی ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پھر بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو کچھ تفصیل چاہیے تو ہم نے 103 زبور پہ جہاں منادی کی تھی وہ ویڈیو موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے سلسلے برکت دے۔ یہ 2 مثالیں جو ایک نعمان کی اور ایک جہازی کی ہمارے سامنے ہیں، ہمیں یاد رہیں۔ نعمان جو غیر قوم تھا، خدا کے نبی کی بات مان کر شفا پا گیا، نجات پا گیا، اور جہازی جو ایک خدا پرست تھا وہ خدا کا انکار کر کے، خدا کے خادم کا انکار کر کے کوری ہو گیا۔ ہو سکتا ہے غیر یسوع کی طرف آ جائے۔ یسوع نے کہا کہ بتیرے پورب اور پچھم سے خدا کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں گے، اور خدا کی بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں چلے جائیں گے جہاں رونا اور دان پیسنا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو جہازی جیسے کام کر کے ہم باہر بھی جا سکتے ہیں، ہمارا نام کتاب ہے جیسے کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔